3 مرتبہ فرمایا کہ تم اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اور یہ حدیث پاک جو میں نے پڑھی تھی وہ بہت لمبی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ ہم جو ہے نا ایک فصل اور ایک باب شروع کرنے والے ہیں، جس میں جو بندہ مزدوری کرتا ہے، کسی بھی اعتبار سے کام کرتا ہے، اس کے بارے میں کہ ہمارا مزدوری کرنا اور اتنی مشقت اٹھانا، دن بھر دکان پہ بیٹھے رہنا، کیا اس کا کچھ ثواب ہے یا نہیں؟ کیا اللہ کے نزدیک یہ بہت اچھا کام ہے؟ بہت تو ماشاء اللہ بہت لوگوں کو تو بہت آسانی سے رزق مہیا ہو جاتا ہے، انتظام ہو جاتا ہے، مگر کچھ بندے ایسے ہیں جن کو بہت مشقت اٹھانا پڑتا ہے۔ تو آج ہم حدیث پاک انشاءاللہ ہم شروع کریں گے کہ باب الکسب و طلب الحلال، یہ کام کرنے اور حلال روزی ڈھونڈنے کے بارے میں یہ بات شروع کرنے والے انشاءاللہ۔ عن المقداد بن معد کرب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ رواہ البخاری۔ حضرت مقداد ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک مروی ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ما اکل احد طعاما قط من ان یأکل من عمل یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو کھانا کھاتا ہے ان تمام کھانا میں سب سے بہتر کھانا وہ ہے کہ من ان یأکل من عمل یدیہ، جو اپنے ہاتھوں سے اس نے کمایا وہ سب سے بہترین کھانا ہوا۔ اب یہ خیر کے تشریح کیا گیا ہے کہ افضل وحل اور اطیب، یہ سب سے بہترین اچھا کھانا ہے جو بندہ کما کر کے کھاتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خیر فرمانا ہے، اس سے مراد ہے افضل بھی ہے، وحل بھی ہے اور اطیب بھی ہے، یعنی سب سے بہترین اور سب سے فضیلت والا کھانا وہ ہے جو بندہ خود سے کما کر کے کھایا، محنت اور مشقت اٹھا کر کے وہ کمایا، پھر اس کھانا کو کھائے تو حضور فرماتے سب سے افضل کھانا وہ کھایا۔ پھر اس کی ایک دوسری تشریح کی گئی وحل، یہ خیر کی جو وحل کا یعنی سب سے پاکیزہ کھانا اس نے کھایا، اور فرمایا اطیب، سب سے حلال اور سب سے پاکیزہ کھانا وہ ہے جو ہم محنت سے کماتے ہیں۔ اور یہ محنت رائے گاہ نہیں جاتا، برباد نہیں جاتا۔ ہم جو محنت کرتے ہیں دن بھر ادھر سے ادھر ہم کوئی لاری کھینچتے ہیں تو کوئی آٹو چلاتے ہیں تو کوئی دکان پہ بیٹھتے ہیں تو کسی کی مزدوری کرتا ہے، کوئی اینٹ اٹھاتا ہے، یہ تمام مشقت اٹھانا بیکار تھوڑی ہے۔ انسان خود کا پیٹ بھرنا ہو کہیں بیٹھ جائے تو کھانا مل جائے، اس کو گھر میں بیٹھے رہے پھر بھی کھانا مل ہی جائے گا کسی نہ کسی طرح سے، مگر دن بھر مشقت اٹھانا، یہ ہرگز یہ نہ سوچے کہ ہم اتنا مشکل اٹھا رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ۔ اس کا بہت فائدہ ہے، دنیاوی جو فائدے ہیں، پیسہ کا ملنا، یہ ادھر ادھر یہ سب بات الگ ہے، مگر اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو کماتا ہے مشقت اور تمام مشقت کو جھیل کر کے وہ کما کر کے گھر لاتا ہے، وہ اللہ کے حبیب ہے وہ۔ حضور نے فرمایا حدیث میں کتاب رسالہ اس میں مطالعہ کرتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حبیب ہوں اور اللہ کا ایک اور حبیب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بے شک اللہ کے حبیب ہے، مگر اللہ کے نزدیک ایک اور حبیب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو مزدوری کرتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوچے، اس لیے تو ہمارے اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ بھائی مزدوری کیا اس کا فوراً مزدوری ادا کر دو۔ وہ حقیقت میں وہ بندہ اس مزدوری کے لیے پورے دن اپنے آپ کو جھونک دیتا ہے، اپنے آپ کو وہ ڈال دیتا کہ بھائی ابھی میں مزدوری نہیں کروں گا تو مجھے رقم نہیں ملنے والا، مزدوری نہیں دے گا۔
مگر اس دور میں تو کچھ اور بھی ہے کہ مزدوری کرنے کے بعد بھی مزدوری نہیں دیتے لوگ. مگر اللہ کے حبیب ہے وہ بندہ, اللہ کے پسندیدہ وہ بندہ ہے جو کماتا اپنے بال بچے کے لیے, پیٹ پالنے کے لیے, گھر کے لیے جو کماتا ہے, اللہ کا وہ حبیب بندہ ہے. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کے حبیب مطلب اللہ کے پسندیدہ بندہ کوئی ہو جائے تو اس کا تو کام. ہم اتنا کام کیوں کرتے ہیں, نماز کیوں پڑھتے ہیں, آدھا گھنٹہ مسجد میں رہتے ہیں, 15 منٹ مسجد میں رہتے ہیں, آ کر کے تسبیح پڑھتے ہیں, تحلیل کرتے ہیں, یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پسند کر لیں, ہمارا عمل قبول کر لے اللہ. اور مگر اللہ کے نزدیک بے شک یہ عمل بہت بہترین ہے, مگر اللہ کے نزدیک محنت و مزدوری کرنے والا بھی بہت پسندیدہ بندہ ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ میں مزدوری کر رہا ہوں, وہ فلاں بھائی تو دکان پہ بیٹھ کر کے صرف کما لیتے. بے شک اللہ نے ان کو اسی ذریعہ رزق دیا ہے, اور ہمیں لاری کھینچنے میں اللہ رزق دے رہا تو وہی ہمارے لیے بہتر ہے. اور ہوتا ہے نا کہ ہم یہ سوچتے ہیں وہ کہ ابھی اس دور میں وہ بھی سوچ, ہماری یہ سوچ ہو گئی ہے کہ ہم لاری کھینچیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, لاری لگائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حلال روزی کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا ہو, یعنی اسے وہاں شرم آتی ہے کہ وہاں کھڑا ہوں گا تو میری عزت کا کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ذلت بمانے یہ نہیں مراد لیجیے گا کہ کمانے میں کوئی ذلت نہیں, مگر اپنے آپ کو شرم محسوس ہو رہی کہ میں یہاں ابھی میں لاری لگا لوں تو مجھے شرم تو محسوس ہوگی کہ مولانا کل تک امام تھے آج لاری لگا رہے ہیں. مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ ذلت کی جگہ پر صرف حلال اور روزی کمانے کے لیے وہاں کھڑا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اسے عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت سے نوازے گا. تو اس سے نہیں وہ کرنا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو ہم اپنے ہاتھ سے کماتے وہ سب سے بہترین کھانا کھاتے ہیں. اور سچ یہ ہے کہ جو بیٹھ کر کھانے والے لوگ ہیں وہ اتنا سکون سے نہیں کھاتے جو دن بھر کام کر کے آتا ہے اور وہ شام میں کھانا کھاتا ہے, بہت سکون سے کھاتا ہو, اور اسے وہ بھی ٹینشن نہیں رہتا کہ کل کا کیا ہو. اسے معلوم ہے کہ اللہ روزی تو دے گا ہی, اور نکلوں گا انشاءاللہ وابتغوا من فضل اللہ من اللہ کا, وہ یہ سوچ کر کے نکلتا ہے کہ اللہ نے کہا فضل تلاش کرو, میں تلاش کرنے نکلوں گا, اب اللہ کے مشیت کے وہ جدھر سے فضل سے نواز دے ہمیں. مگر ایک اور بات, کبھی بھروسہ اپنے ہاتھ پہ نہیں کرنا ہے کہ میں کما رہا ہوں, ہاتھ چلا رہا ہوں تو مل ہی جائے. وہاں اس حدیث میں ایک بات تاکیدن فرمایا گیا کہ بندہ کمائے, بے شک نکلے کمانے کے لیے, مگر اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. کہ بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ میرا کام تھا کام کرنا, مزدوری کرنا, مشقت اٹھانا, میں نے یہ کیا, اب اللہ کے فضل پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اللہ کی مشیت, اللہ کی چاہت کہ اللہ جتنے چیز سے مجھے نواز دے. بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے, اس کے علاوہ نہیں. ہم لوگ بہت پریشان رہتے, سچ یہی ہے, ہم سے ہر بندہ یہ پریشان رہتے کہ کہاں سے میں کیا کروں گا, یہ ہو جائے گا. اللہ کے بندے کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ نکال, اور اگر ایک راستہ بند ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے راستے کھول دیتا ہے. ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا. اللہ جب ان لوگوں کو بھی رزق دے رہا ہے جو اللہ کو ہی نہیں مانتا, معاذ اللہ, اللہ کو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے وہ, مگر اللہ تعالیٰ اسے بھی کھانا دیتا ہے. ہم تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم مسلمان بھی ہیں, اللہ کے نام لیوا بھی ہے, اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں. ہمیں اللہ بھوکا کیسے مارے, اللہ کے تو ہم بندے ہیں, چاہے گنہگار صحیح, بندے تو اللہ ہی کے. تو وہ فکر بے فکر رہے. اللہ نے فرمایا انہ یرزق من حیث لا یحتسب, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا اللہ کہ تمہیں گمان تک نہیں ہوگا کہ اللہ کہاں سے دیا, پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ادھر سے بھی آنے والا تھا میرا رزق, اللہ تعالیٰ ادھر سے بھی عطا فرمائے. اس اللہ پر بھروسہ رکھو, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو تم کیا کرتے ہو, اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھاتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام, کہ بے شک حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کانا یاکل من عمل یدیہ, وہ بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے کام کرتے, اسی سے جو رزق ملتا وہی کھانا کھایا کرتے. یہ نہ سوچیں کہ ہم مزدوری کر رہے تو کوئی بات, ارے اللہ کے بندے, اللہ کے نبی اپنے کام کرتے تھے, پھر اس سے جو رقم ملتا تھا اس سے کھانا کھاتے تھے. اور وہ اللہ کے نبی وہ دعا کرتے تو جنت کے کھانا اتر جاتا. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کے کام کیا کرتے تھے,
औजार बनाया करते थे। और अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में अल्लाह ने वो पावर भी दी थी कि अगर किसी लोहे को छू ले तो वो मोम की तरह हो जाता था। अल्लाह ने उनको ये ताकत दी थी, तो वो भी अपना काम करके खाते थे। हालांकि वो दुआ करते तो अल्लाह आसमान से नासिल फरमा देते, मगर वो अपना मेहनत करते थे, क्योंकि कासिम अल्लाह के हबीब है, काम करने वाले लोग अल्लाह के हबीब है। तो हमें इससे कोई शर्म आर नहीं महसूस करनी चाहिए। जो हम कमाते याद रखें, जो हम कमा रहे हैं और कमाने में जो अल्लाह अपने फजल से नवाजता है वो सबसे बेहतरीन खाना, सबसे अफजल खाना। हाँ, अब ये नहीं है अब हमें ये करना है कि भाई अब जो हम कमा रहे हैं तो बस उसी में हलाल है तो हराम भी थोड़ा मिक्स कर लेंगे। नहीं, जो हलाल है वो हलाल ही रखें, उसको ज़रा बराबर कुछ उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। और कोशिश करें ना कि सच ये है कि हराम जो माल आता है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है। लाखों में आता है लोगों के पास हराम माल, और 2-4 दिन के बाद वो लाख कहाँ गया उसको खुद ही नहीं पता होता है। मगर हलाल अगर किसी के पास 2000 रुपये आ जाए तो उसको मालूम होता है कि कहाँ गया और मैं कहाँ खर्च कर किया, और अल्लाह ने जो दिया है कि मैं कहाँ खर्च करूँगा, और फिर भी उस बंदे को बच जाता है। बेशक सुभान। 2000 में अल्लाह ने वो बरकत रखी कि उसका 2000 बाकी रह जाता है और लाखों का हराम का माल खत्म हो जाता है। और जो बंदा खर्च करता है उसको पता ही नहीं होता, उससे पूछिए कि वो लाख रुपए जो तुम्हारे पास था हराम का वो कहाँ गया, उसे पता ही नहीं कहाँ गया, पर 2000 में अल्लाह इतना बरकत है। तो यह हमेशा हलाल रोज़ी खाएं, कमा करके खाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि